اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں خصوصی طور پر امام ضامن و سامن اور زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں 4 ربیع الاول شہادت بی بی فاطمہ معصومہ قم کی بے پناہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج شہزادی کی شہادت کے پورے دن میں آدھی رات تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے، کریمہ اہل بیت بی بی کے حق کا واسطہ دے کر خداوند متعال کی بارگاہ سے آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے حاصل کر لیجیے۔ یہ بی بی کریمہ اہل بیت ہے۔ اہل بیت میں اگر کوئی کریم ہے تو وہ حسن مجتبیٰ ہے، اور اگر کوئی بی بی کریمہ ہے تو وہ بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے۔ مشکلات کے پہاڑ اگر آپ کے راستے میں ہوں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا نام ہی قبولیت حاجات کی ضمانت ہے۔ اگر آپ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے معجزات کو ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بی بی معجز نما ہے، جیسی محبت حسین ابن علی کو بی بی زینب عالیہ سے اور بی بی زینب کو حسین ابن علی سے ہے، بالکل ویسے ہی محبت بی بی فاطمہ معصومہ قم اور امام علی رضا علیہ السلام کے درمیان۔ آپ نے بی بی کی شہادت کے پورے دن میں آدھی رات تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے، بی بی فاطمہ معصومہ قم کے ان چند اعمال اور بی بی کی نماز حاجت جو بے انتہا مجرب ترین ہے اسے لازماً پڑھنا ہے۔ آج بی بی کی شہادت کے روز آپ نے بی بی کی 2 رکعت نماز حاجت کہ جو ہر مصیبت و پریشانی کے لیے اور ہر حاجت کی قبولیت کے لیے اس قدر تیزی کے ساتھ اثر دکھاتی ہے کہ جس کا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ علماء اور عرفاء آپ کی مشکلات و پریشانیوں سے باہر آنے کے لیے بی بی فاطمہ معصومہ قم سے متوسل ہوتے ہیں اس مجرب ترین نماز حاجت کی وجہ سے۔ بس مومنین و مومنات نے کرنا یہ کہ خصوصی طور پر 4 ربیع الاول کے دن بی بی کی شہادت کے دن، اس کے علاوہ بھی آپ جب بھی پریشان حال یا مصیبت زدہ ہوں، آپ اس نماز حاجت کو لازماً پڑھیے۔ آپ نے باوضو ہونے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت بی بی فاطمہ معصومہ قم کی نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم سورہ قدر کی انا انزلناہ کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اور 3 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 ٹائم 100 مرتبہ درود کی پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پھر آپ نے 1 مرتبہ حدیث قصہ، 1 مرتبہ حدیث قصہ، 1 مرتبہ سورہ دہر، 1 مرتبہ سورہ دہر، 14 مرتبہ آپ نے سورہ قدر، 14 مرتبہ سورہ کوثر، اور 14 مرتبہ 14 ٹائمز ہی آپ نے سورہ الحمد کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مظلومیت بی بی معصومہ قم کا واسطہ دیتے ہوئے اس طرح سے استغاثہ کرنا ہے 72 مرتبہ 72 ٹائمز، اور وہ ذکر استغاثہ ہے یا کریمہ اہل بیت یا فاطمہ معصومہ قم اغثنی بحق امام رضا علیہ السلام۔ اس ذکر استغاثہ کا آپ نے 72 مرتبہ 72 ٹائمز پڑھنے کے بعد بی بی معصومہ قم کو امام علی رضا کا اور امام علی رضا علیہ السلام کو بی بی معصومہ قم کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مسائل کے خاتمے، رزق و کاروبار میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال بی بی معصومہ قم اور امام علی رضا علیہ السلام کے حق صدقے میں آپ مومنین و مومنات کی خالی جھولیوں کو لازماً آپ کے مقام سے اٹھنے سے پہلے بھر دے گا، اور آپ کی ہر مشکل بلا مصیبت آفت پریشانی ناگہانی بیماری اور دکھی کو آپ کی زندگیوں سے دور کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔